یہ معاشرہ درندوں کا معاشرہ ہے۔ یہ معاشرہ جسم نوچنے والوں کا معاشرہ ہے۔ اس معاشرے میں بیٹی کو سانجا نہیں سمجھا جاتا۔ اس معاشرے میں عورت کو، بیٹی کو صرف ایک ماس کا ایک لوتھڑا سمجھا جاتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کے انٹرو سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میری آج کی جو ویڈیو ہے یہ تھوڑی روٹین سے ہٹ کے ہے۔ سب نے دیکھا ہے جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ صرف آج کی بات نہیں، آئے دن ہم سن رہے ہیں کبھی کہیں کچھ چھوٹی بچی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابھی انڈیا میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ بہت برا حال ہوا ہے۔ تو میں نے آپ کو اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ میں نے 9 ایئرس ایک نجی کالج میں جاب کی ہے۔ تو ایز اے ٹیچر میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی جو کہ اگر کوئی بڑی بہن سن رہی ہے یا کوئی والدہ سن رہی ہے تو آپ نے اپنی بچی کو یہ باتیں لازمی سکھانی ہے، بتانی ہے، سمجھانی ہے اچھے طریقے سے۔ فرسٹ یہ کہ آپ نے کبھی بھی اکیلے روم میں، لیبس وغیرہ میں نہیں بیٹھنا۔ بے شک وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات لائٹ وغیرہ گئی ہوتی ہے تو کیمراز بھی بند ہوتے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ اگر آپ نے آفس وغیرہ میں جانا ہے اور وہاں پہ میل سٹاف ہے تو آپ نے کبھی بھی اکیلے نہیں جانا، ساتھ میں اپنی ایک فرینڈ کو لازمی لے کے جانا ہے۔ تھرڈ یہ کہ آپ نے کینٹین پہ بھی اکیلے نہیں جانا، وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ ایک فرینڈ لازمی ہونی چاہیے۔ فورتھ یہ کہ جب بھی چھٹی ہو جائے تو اپنے روم سے نکل کے باہر جو ہے وہ گیٹ کے پاس آ جائیں اور ہمیشہ ایسی جگہ پہ ویٹ کرے جہاں پہ رش ہو۔ کبھی بھی اکیلے بیٹھ کے اپنی وین وغیرہ کا آپ نے ویٹ نہیں کرنا۔ اور آپ کے پاس ایک پینسل لازمی ہونی چاہیے جو بلو بال پوائنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلو بلیک کچھ بھی لیکن بال پوائنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ بے شک اب چھٹی ہو گئی ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، صبح آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی ہر ٹائم آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح مس بیہیو یا کچھ بھی کرتا ہے نا تو آپ اس پہ سیدھا اس کی وہ نوک نکال کے نا تو اس پہ حملہ کر سکتی ہیں۔ اب میری کچھ باتیں جو کہ پیرنٹس کے لیے ہیں، تو پیرنٹس کائنڈلی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کانفیڈنس دیں کہ اگر کچھ بھی ان کے ساتھ مس بیہیو ہوتا ہے یا کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو وہ آپ کو یا ٹیچرز کو بلا خوف و خطر بتا سکیں۔ کیونکہ کچھ بچوں کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم گھر میں یہ بات بتائیں گے تو بھی ہمیں وہ کالج یا اسکول وغیرہ چھڑوا دیں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ خود دے سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ فادرز وغیرہ یا بھائی وغیرہ خود بچوں کو چھوڑ کے بھی آئیں، لے کے بھی آئیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ نے وین لگوانے سے پہلے ڈرائیور کی اچھے طریقے سے چھان بین کر لینی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو لگے کہ اس کی دوست جو ہے اس گاڑی پہ جا رہی ہے تو ہم ہی اپنی بچی کو بھیجتے نہیں۔ پہلے آپ نے ڈرائیور کی اچھے طریقے سے چھان بین کرنی ہے، پھر اپنی بچی کو اس کے ساتھ بھیجنا ہے۔ اور اپنی بچی کو بتانا ہے کہ کبھی بھی آپ نے اکیلے گاڑی میں بھی سفر نہیں کرنا ڈرائیور کے ساتھ۔ باقی بچے سارے بچوں کو لے کے پھر آپ کو اپنے اکیلے جو ہے پہلے ہی جا کے وین میں نہیں بیٹھنا۔ اور آپ نے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ بلا ضرورت ڈرائیور وغیرہ یا گیٹ کیپر وغیرہ سے فرینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے اپنی بچوں کو بھی سکھائیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے خود پہ پھونک کے جائیں اور آپ خود بھی پیچھے سے پڑھ کے بچوں کے اوپر پھونکا کریں، اس طرح سے وہ ایک حفاظتی حصار میں آ جاتے ہیں۔ آئی وش کہ میری ان باتوں سے کسی کا بھلا ہو سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔